اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی تعریفیں کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 187 سے آیت نمبر 194۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہود کو الزامی جوابات دیے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقیر اور محتاج بتایا، تو ان لوگوں کا جواب دینے کے ساتھ کئی الزامی سوالات ان لوگوں کے پر ڈال دیے گئے۔ اسی میں سے ایک چیز یہاں قرآن مجید نے بیان کی کہ اللہ نے اہل کتاب سے
اس بات کا عہد لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّ کہ اللہ نے جتنی باتیں تمہاری شریعت کے اندر تورات کے اندر بیان کی ہے اسے واضح طور پر لوگوں کے درمیان بیان کر دو گے وَلَا تَكْتُمُونَ اسے چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ لیکن تم لوگوں نے اسے پس پشت ڈال دیا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اسے بہت کم قیمتوں پر بیچ ڈالا اور یہ بیپار تمہارا بہت برا ہے۔ یہاں اللہ کے دین کو چھپانا، یعنی اب یہاں دین سے چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں دین کی ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید نے یہی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہ اے رسول جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یعنی جو احکامات جو باتیں آپ کو بتائی گئیں اسے آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فما بلغت رسالتہ آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بیان کی، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ من سئل عن علم کہ اگر کسی عالم سے سوال ہوا کسی علم کے بارے میں مسئلے کے بارے میں جسے وہ جانتا تھا ثم کتم لیکن اس کے باوجود اسے چھپاتا ہے لوگوں کے درمیان بیان نہیں کرتا ہے الجم بلجام من النار یوم القیامہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اب اس بات کے پر غور کیجئے حدیث ان تمام علماء کے لیے کتنی سخت ہے جو محض مسلک کی بنیاد کے پر کتنی آیتیں کتنے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث کو چھپا لے جاتے ہیں نہیں بیان کرتے۔ تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ آپ اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں بیان کرتے، چاہے رفع الیدین کی روایتیں کہیے، آمین کی روایتیں کہیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ایسی بہت ساری روایتیں صرف یہاں پر میں نے مثال کے طور پر بیان کیا، سب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اگر یہ اپنے طلبہ کو پڑھاتے بھی ہیں تو پڑھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ ہمارے امام صاحب کا مسلک نہیں ہے لہذا ہم اس کے پر عمل نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی کی حدیث کے پر عمل کرنے کے لیے امام صاحب کی اجازت لینا ہوگا۔ اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات احادیث کے پر عمل کیا تو کس سے اجازت لی؟ کسی امام سے اجازت لی؟ نہیں، یہ اتھارٹی قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو بھی تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے تم کو منع کر دے باز آ جاؤ۔ یہ اتھارٹی قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور جب نبی کو قرآن نے یہ اتھارٹی دی، یہ مقام، یہ اعزاز عطا کیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ اسے مسلک کی چہار دیواری سے گھیرنے والے یا امام کی شرط لگانے والے، مسلک کی قید لگانے والے؟ نہیں، ہمارا مسلک ایسا نہیں ہے اس لیے ہم اس کے پر عمل نہیں کریں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مسلک بنانے کا حکم دیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مسلک والوں کو الگ الگ حدیثیں بیان کی؟ تم اس کے پر عمل کرنا، تم اس کے پر عمل نہیں کرنا۔ اللہ کا دین تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، جو اسے قبول کر لے اسے ماننا ہے۔ محمد رسول اللہ کے قبول کرنے کا مطلب یہی ہے، آپ جو بھی دیں گے اسے ماننا ہوگا، اسے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالنا ہے، جو نبی کے حکم کے پر آ جائے اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ اب وہاں کنتو پرنتو یا کسی قسم کا اعتراض مسلک آڑے نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ قرآن نے کہا تم اللہ کے دین کی تمام باتیں بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ یہاں دراصل اس ضمن میں تفسیر رازی کے اندر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری روایت بھی موجود ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی والدہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں، تو اسی کے بدولت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پرورش پائی، اور وہ اس آیت کی تصریح میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو آیت آئی ہے کہ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ امت محمدیہ کے علماء سے بھی لیا ہے کہ جو باتیں ہیں اسے بیان کرنا ہوگا، اسے چھپانا نہیں ہوگا، کہ
وہ حق کو چھپانے کے بجائے اسے ہر حال میں بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا اپنا یہ کردار تھا کہ وہ حجاج بن یوسف پر سر عام تنقید کرتے، یعنی جو باتیں اس کی خلاف شریعت ہوتی، شریعت کے سے ٹکراتی، ان تمام چیزوں کے پر سر عام تنقید کیا کرتے تھے۔ ایک دن حجاج نے انہیں بلا کر تلوار لہراتے ہوئے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے وہی باتیں حجاج بن یوسف کے روبرو کہیں اور کہتے ہوئے فرمایا، ہاں جب تک تم ان جرائم سے باز نہیں آؤ گے میں تمہیں ٹوکتا رہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے پر بیچ دیا۔ یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا اس ضمن کے اندر قول تھا۔ یہود کی ایک اور خراب عادت، ایک تو تورات انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود، لوگوں کے درمیان نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ انہیں اپنی کتابوں کے اندر چھپا لیا تھا، لوگوں کے درمیان بیان نہیں کرتے۔ علاوہ واضح ان لوگوں نے بہت ساری باتیں جو ان کے مزاج کے خلاف تھی اسے اپنے دین، اپنے شریعت سے ہی نکال دیا، یعنی وہ دین کو اپنے مزاج، اپنے خیال اور اپنی فکروں کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے بلکہ اسلام کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کی پیروی کرو اور اسلام کو چھوڑ دو۔ یہ بالکل واضح پیغام اللہ نے تمام اہل ایمان کو دیا ہے کہ اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلام کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کی خباثت کی ایک اور مثال قرآن مجید نے بیان کی کہ یہ اتنے نالائق تھے۔ قرآن کہہ رہا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی تعریفیں کی جائے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس کے پر تعریف کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری بات جو اس سے ڈینجرس ہے کہ جو کام آپ نے نہیں کیا اس کے پر تعریف کی جائے، یعنی جو خیر کا کام، نیکی کا کام نہیں کیا آپ کے نام کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ آپ نے کیا ہے۔ آپ نے مسجد نہیں بنائی، لوگ بلا وجہ کہہ کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ نے مدرسہ نہیں بنوایا، لوگ کہہ کہ آپ نے بہت بھاری کام کیا۔ آپ نے ہاسپٹل نہیں بنایا، لوگوں کو خیرات نہیں دی، اس کے بعد بھی لوگ کہہ کہ نہیں آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہت سخی ہیں، آپ بہت بڑے فیاض ہیں، دلدار ہیں۔ نہیں، جو کام آپ نہیں کر رہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں ضمناً ایک بات بیان کروں، لوگ آج بھی کہ کچھ لوگوں کی حالت یہ کہ اگر وہ مدرسے کے لیے زمین ڈونیٹ کرتے ہیں، ایک حقیقی واقعے کے پس منظر میں بیان کر رہا ہوں، ممبئی کے کچھ لوگوں نے جب بیان کیا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک جگہ آنے کے بعد، ایک جگہ جو کہ مدرسے کے لیے ڈونیٹ کی گئی تھی جس کی بعد میں رقم بھی لے لی گئی، اور بعد میں جب ان کے بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بہت بڑا کام کیا کہ اتنی بڑی زمین انہوں نے مدرسے کو ڈونیٹ کر دی، وہ کھڑے خاموش مسکرا رہے ہیں۔ وہاں آپ کو وضاحت کرنا چاہیے نا کہ نہیں ہمارے باپ نے اس کی رقم لے لی ہے، میرے باپ نے اس کو ڈونیٹ نہیں کیا ہے، لیکن خاموش تاکہ لوگ تعریف کریں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسے بہت سارے مسجدوں کے تعلق سے مسجد بنایا کوئی اور، یہ تھوڑا سا اپنا پیسہ لگا کے اس مسجد کے پر قابض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ باور کراتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے، جبکہ ان کا ہے ہی نہیں۔ تھوڑی سی رقم لگانے کے بعد پوری مسجد کے پر قابض ہو جاتے ہیں۔ پوری اتھارٹی اللہ کے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی۔ ہم جس خطیب کو چاہیں گے وہ خطبہ دے گا، وہ درس دے گا، اور اگر ہم چاہیں کتنا بھی بڑا علامہ ہو، کتنا بھی بڑا خطیب ہو، نہیں چاہیں گے نہیں اجازت مل سکتی ہے۔ یعنی اللہ کے گھر میں اپنا قانون، اللہ کا قانون نہیں۔ یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، یہ یہودیانہ صفت ہے، یہود کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے۔ جو کام وہ لوگ نہیں کرتے ہیں اس کام کے پر یہ
تعریف پسند کرتے ہیں، ہم نے یہ کام کیا۔ اتنی کیا مثالیں بیان کی جائے۔ یہ یہودی صفت آج ہمارے درمیان موجود ہو گئی ہے۔ لوگ باہر سے پیسے لے کر آتے ہیں، مسجد بناتے ہیں اور مسجد کے بارے میں باور کراتے ہیں ہماری مسجد ہے، ہم نے کام کیا، یہ مسجد ہم نے بنوائی ہے۔ یہ میڈیٹر ہوتے ہیں صرف، اور اپنا کمیشن بھی نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس مسجد کے پر قابض بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہوگی، یعنی اللہ کا گھر، دین کا کام کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود مسجدوں کے پر اجارہ داری یا قبضہ کرنا ہے۔ یہ جو وقف کے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز کی جا رہی ہے غلط ہے، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کچھ ایسا ہے جو ہمارے درمیان غلط ہو رہا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کسی ظالم کو ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم اسی طرح بعض ظالموں کو بعض کے پر مسلط کر دیتے ہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، رشتہ داروں کے پر زیادتی کریں گے، پڑوسیوں کے پر زیادتی کریں گے، کمزوروں کے پر زیادتی کریں گے، ہم سے بڑا ظالم ہمارے پر مسلط ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے پر کوئی بڑا ظالم مسلط نہ ہو تو اس جگہ جہاں اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے وہاں عدل کیجئے، انصاف کیجئے، نرم رویہ اختیار کیجئے، تب اللہ بڑے ظالموں کا ہمارے پر مسلط نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو یہ یہودی صفت، اس ضمن میں اصحاب کرام کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ پہلے ایک روایت دیکھیے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، کس بات کا؟ ان تحسوا فی افواہ المداحین التراب، کہ جو ہمارے منہ پر ہماری تعریف کرے ان کے چہرے کے پر مٹی ڈال دو۔ اب یہاں پر تو لوگ پسند کرتے ہیں لوگ ہماری تعریف کرے، کیا کام کر رہا ہے، بہت کام کیا ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یہ نیک کام کر دیا، وہ نیک کام کر دیا۔ عجیب بات ہے، میں حقیقی واقعات کے تناظر میں اشارتاً باتیں کہہ رہا ہوں۔ ایک حضرت تو بڑے عجیب و غریب ہیں کہ لگتا ہے لوگوں کو کہ بڑا کام کر رہے ہیں اور کسی کا آپریشن کرنا ہے، علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے 10,000 روپیہ ہوا ہے، چلیے ٹھیک ہے 5,000 روپیہ آپ بل دیجئے، ہو گیا معاملہ حل۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کیا، یا تو 5,000 روپیہ ہوا، چلیے ٹھیک ہے آپ کے آپریشن کا یا آپ کے علاج کا پیسہ ہم نہیں لیں گے، لیکن وہ بیت المال سے پیسہ نکال لیتے ہیں کہ فلاں شخصوں کا علاج ہوا ہے، آپریشن ہوا، یا اس کے علاج میں اتنا ڈسکاؤنٹ کیا گیا ہے، بیت المال سے اتنی رقم نکال لیتے ہیں، اور تعریف ہو رہی ہے کہ حضرت بڑے سخی ہیں، جبکہ وہ کام کیا کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان پتہ ہی نہیں ہے، باتیں کھل جاتی ہے، کچھ چھپتی نہیں ہے۔ یہ حقیقی واقعات کے اندر جو اشارتاً باتیں کر رہا ہوں ایسے لوگ کام کرتے ہیں، لگتا ہے کہ بڑا کام کیا ہے، بہت فیاض ہے اور بہت سخی ہے، لیکن حقیقت میں باتیں وہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے بعد اپنے تمام کاموں کا اجر کہیں اور سے وصول کر لیتے ہیں۔ یہ یہودیانہ صفت بہت بچنا چاہیے۔ ایک تو وہ ہے جو کام آپ نے کیا، جو چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منہ پر تعریف کرنے والوں کے چہرے کے پر مٹی ڈال دو۔ اور دوسرا، اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے اور اس کے بعد لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں ان کاموں کے پر جو آپ کا ہے ہی نہیں، حقیقت میں کسی اور کا ہے، تو یہ یہودیانہ صفت ہے کہ اپنا کام کیا نہیں، دوسروں سے آپ تعریف وصول رہے ہیں۔ کافی پہلے مالیگاؤں میں ایک سیاسی الیکشن کے تناظر کے اندر یہ باتیں چل بھی رہی تھی کہ ایک حضرت تھے، دوسرے کے کاموں کے پر جا کر صرف جب اس کی اوپننگ کرنا رہتا تھا ادگھاٹن میں پہنچ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے ایک سیاستدان نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ باپ تھا، وہ بہت محنت کر رہا تھا، نشانے بازی کی کہ بالکل ٹارگیٹ کے بیچ میں میرا نشانہ لگے، بڑی مدتوں کے بعد وہ سکسیس ہوا، لیکن بیٹے کو دیکھا کہ وہ دوسرے دن ہی بالکل گول دائرے کے بیچ کے اندر اپنا نشانہ لگایا، تو حیران ہو گیا، کہا کہ بیٹے میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد برسوں اس کے بارے میں ریاضت کی، اس کے بعد اس مقام تک پہنچا اور تو نے ایک ہی مرتبہ میں یہ کام کر دیا۔ کہا کہ ابا جان کوئی مشکل تھوڑی ہے، میں نے پہلے تیر مارا، اس کے بعد گول دائرہ کھینچ دیا،
یہ وہی معاملہ ہے، کام کسی اور کا ہے، نام ہمارا چلنا چاہیے۔ تو یہ یہودیانہ صفت ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے اداروں جماعتوں کے اندر بھی ذمہ داران کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کام کسی اور کا ہوگا، نام ہمارا چلنا چاہیے، تعریف ہماری ہونا چاہیے۔ کسی بھی نیک کام کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ لوگ تعریف کرے۔ اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے وہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، لوگوں سے تعریف بٹورنے کے لیے کام نہیں کیا ہے۔ اگر یہ کام آپ نے لوگوں سے تعریف بٹورنے کے لیے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص اور الہیت نہیں ہے۔ جنگ آزادی کے اندر آپ کو بہت سارے نام ایسے ملیں گے، یہ مسلک کے تناظر کے اندر باتیں کر رہا ہوں، کہ جن کا آن دا ریکارڈ نام ہی نہیں ہے، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جس کے بارے میں آپ کو پتہ تک نہیں ہے، لیکن ان کا نام نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پہچاننا چھوڑ دیا۔ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم ان کو لوگوں کے درمیان باور نہیں کراتے ہیں، اور جن لوگوں نے کام نہیں کیا انہیں لوگوں کے درمیان ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا کام کیا، بڑے بڑے کارنامے ان کے ناموں کے پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالت تھی۔ مجاہدین کے لیے فنڈ جمع کرنے والے انگریزوں کے خلاف جب ایک پوسٹ کے پر انہیں معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پر میرے تعلق سے مخبری کر دی گئی ہے، مجھے پکڑ لیا جائے گا اور میں مجاہدین تک فنڈ نہیں پہنچا پاؤں گا، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی اوزار کے ذریعے اپنی آنکھ کو پھوڑ دیا کہ وہاں پر جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی نہیں ہے، ایسا بتایا گیا ہے، اور جب وہ میری آنکھیں پھوٹی ہوئی دیکھیں گے مجھے پاس کر دیں گے۔ اور ویسا ہی کیا۔ سوچئے کتنی بڑی قربانی تھی، ہم نام نہیں جان سکتے۔ ولیم ہنٹر بیان کرتا ہے کہ میں بنگال کے اندر گیا، جسے تحریک آزادی کے مجاہدین کے تعلق سے خفیہ رپورٹ تیار کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ ایک شخص بنگال کے اندر گیا، گلی گلی چکر لگانے کے بعد کہتا ہے کہ فلاں پارک کے اندر ایک بہت بڑے عالم کی تقریر ہونے والی ہے، لوگ جمع ہو گئے۔ میں حیران ہو گیا جب دیکھتا ہوں کہ وہ ایک درختوں کے پیچھے جاتا ہے اور تھوڑا لباس اچھے طریقے سے زیب تن کر کے آتا ہے اور اپنے گھوڑے کی زین کے پر بیٹھتا ہے اور دھواں دار تقریر کرتا ہے انگریزوں کے خلاف، اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے جہالوں کے خلاف ہم کیسے کام کر سکتے ہیں جو اپنے سر کے پر کفن باندھے ہوئے اپنی جان کو ہتھیلی کے پر لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ ان سارے لوگوں کا نام و نشان آپ کو نہیں سنائی دے گا۔ یہ یہودیانہ صفت ہے، جو کام آپ نے نہیں کیا ہے اس کے بارے میں تعریف چاہنا، جو کیا ہے اس کے بارے میں تعریف نہیں چاہنا چاہیے، اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف بیان کریں کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، یا آپ کے والد صاحب نے کیا، آپ کے دادا نے کیا ہے، آپ کے خاندان والوں نے کیا ہے۔ نہیں، جو چیز اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہے اس کے پر تعریف بٹورنے کی ذرہ برابر ذہن و دماغ کے اندر خیال نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے آگے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تمام ملکیت اللہ کی ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ آخرت کے دن جیسا کہ الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک صحابی کے پاس عبداللہ بن انیس، ایک روایت ہے 1 مہینے کا سفر طے کر کے گئے۔ یہ حدیث کی قیمت ہے، آج ہمارے درمیان وہ قدر و قیمت نہیں رہ گئی، سوشل میڈیا کے پر مل جا رہا ہے، علماء ہمارے درمیان آ جا رہے ہیں تو قیمت نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھئے جو نبی کے درمیان رہتے ہوئے جابر بن عبداللہ 10 سال تک نبی کے ساتھ رہے، اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوا وہ حدیث جو کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، 1 مہینے کا سفر طے کر کے ان کے پاس گئے ایک حدیث کے لیے۔ یہ طلب ہونا چاہیے علم حدیث کی، دین کے اجلاس کی، اور جہاں پر دینی تعلیمات دی جائے وہاں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ جب کھڑے ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ کہا عوراتن، بغیر لباس کے ہوں گے، غرلن، بغیر ختنے کے ہوں گے، بہمن، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا۔ جب ان کے جس موقع پر لباس نہیں ہوگا تو سامان کہاں سے ہوگا؟ قیامت کے دن یہ حالت ہونے والی ہے کہ ہم ننگے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ختنہ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا، تو پھر اتنی جھنجھٹ اٹھانے کی ضرورت کیا دنیا کی کہ جب آخرت میں کچھ لے کر نہیں جانا ہے؟ ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ آسمان و زمین تمام چیزوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا این ملوک اللہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ دنیا کا بادشاہ اس کی بادشاہت کامل نہیں ہوتی ہے، وہ تو ڈرتے رہتا ہے پتہ نہیں کب میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے،
کب میرے خلاف لوگ بغاوت کرنے لگ جائیں، کب میرے خلاف آوازیں اٹھنے لگ جائیں۔ وہ تو اپنی رعایا کے بارے میں زیادہ جانتا بھی نہیں ہے، افراد کو لگانا پڑتا ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ ہے جو ایک ایک کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے، سارے لوگوں کی مرادیں پوری کرنا جانتا ہے، اور اس کی بادشاہت کبھی چھننے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ، یہ چند روزہ بادشاہت خطرات کے درمیان گھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں ایک روایت جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے، یہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت جب قریب آ گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کریں، اتنا ڈرتے تھے کہ لوگ آ کر میری تعریف نہ بیان کریں، انہیں تعریف سے ڈر لگتا تھا۔ اور آج لوگ تعریف کے، مدح سرائی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لوگ ہماری تعریف کریں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عزت دار بھی ہیں، انہیں اندر بلا لو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آنے کے بعد آپ کس حال میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں تو اچھا ہے۔ سوچئے جن کے بارے میں آسمان سے برات نازل ہوئی، تمام ازواج مطہرات کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا مجھے صرف جنتی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ملی، یعنی آپ کی تمام بیویاں جنتی ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ کیا کہہ رہی ہیں میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں تو اچھا ہے، ورنہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر حقیقت میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ کی برات آسمان سے نازل بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ان سے کہا ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، کاش میں بھولی بصری گمنام ہوتی۔ یہ صحابہ کا مزاج، وہ ڈرتے تھے، حالانکہ قرآن کے اندر ان کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس کے بعد بھی ڈر لگتا تھا۔ اتنے ساری نیکیاں خوبیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور آج بے شمار گناہ کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، لوگ ہمارے تعلق سے اچھی باتیں کریں، اور ہمارے کارناموں کے بارے میں جو ہم نے نہیں کیا ہے چرچا کی جائے۔ یہ یہودیانہ صفت ہے۔ اسی لیے اب آگے جو باتیں بیان کی جا رہی ہے یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں سے کٹ کر اپنے آپ کو آخرت کی طرف موڑ لے، اپنا مطمع نظر، اپنا ٹارگٹ آخرت کو بنائے، دنیا کو نہ بنائے۔ اصل مدعا یہی ہے کہ ہم اگر دنیا کو ٹارگٹ بنائیں گے مسائل پیدا ہوں گے، آخرت کو ٹارگٹ بنائیں گے مسائل حل ہوں گے۔ دنیا داری بہت سارے اختلافات اور فتنوں کی جڑ ہے، اور آخرت پروری، آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یہاں سے سورہ آل عمران کی جو 10 آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں بیدار ہوتے ان آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ آیتیں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش، دن و رات کا آنا جانا، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں۔ اللہ کیسے ان ساری چیزوں کو چلا رہا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی رکھنا نہیں، کوئی ڈسٹربن نہیں، کہیں پر کسی قسم کا فساد اور بگاڑ نہیں ہوا۔ غور و فکر کرنے والے۔ اب یہ اولو الالباب کون ہے؟ یہاں بہت سارے ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو غیر مسلم ہے، جنہوں نے فلکیات کے پر تدبر کیا، چاند ستاروں کے بارے میں، دن و رات کے آنے جانے کے بارے میں، وہ خود اس بات کے قائل ہو گئے کہ یقیناً یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے، ان کا چلانے والا انتہائی عقل مند ہے، وہ حکیم ہے، قادر ہے، بغیر قدرت کے ان تمام چیزوں کو چلایا نہیں جا سکتا، بغیر حکمت کے ان تمام چیزوں کو بیلنس نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے سسٹم کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ اولو الالباب کون ہے؟ قرآن مجید نے اولو الالباب کن لوگوں کو کہا؟ قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر۔ یہ اولو الالباب دانش مندوں کی نشانی ہے،
اور اگر دنیا میں کوئی چاند تک پہنچ جائے، سورج تک بھی پہنچ جائے، ستاروں تک بھی پہنچ جائے، اپنے رب کو نہیں پہچانتا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل ہے کہ اپنے رب کو ہی نہیں پہچان پایا۔ آج چاہے امریکہ کی بات کیجئے، یورپ کی بات کیجئے، چائنا کی بات کیجئے، روس کی بات کیجئے، کوئی کتنا بھی ذہین ہو اور کتنا بھی ٹیکنالوجی کے آگے ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ قرآن عقل مند ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو اپنے رب کو پہچانتے، اس کی عبادت، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا نماز کے تعلق سے۔ ایک حضرت عبداللہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں بواسیر کی، پائلسوں کی شکایت تھی، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں پاتے تھے صحیح طور کے پر۔ کیا کرے؟ کھڑا ہونا ممکن تھا لیکن بیٹھنا انتہائی دشوار تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے فَعَلَى جَنْبٍ، اپنے پہلو کے بل۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ استطاعت کے باوجود نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، خاص طور سے سنت یا نفل نمازیں۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تب بیٹھو، اور اس کی طاقت نہیں ہے لیٹ جاؤ۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود کوئی شخص نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا ہے، موطا امام مالک کی روایت میں ہے، اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اپنی نماز کے ثواب کو ضائع مت کیجیے گا، مکمل حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب اللہ نے استطاعت دی ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر طاقت ہونے کے باوجود آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے، غلطی ہے، اور نماز کے ثواب کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی آتی ہے، ذکر۔ نماز آپ لیٹ کر پڑھیں گے تو اس میں قرآن مجید بھی آتا ہے، اس کا مطلب آپ قرآن بیٹھ کر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ، بعض لوگ اسے برا سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر پیر پھیلا کر قرآن پڑھ رہا ہے یا لیٹے لیٹے قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو غلط۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ ہمیشہ سوائے قضاء حاجت کے لیے جانے کے ہر صورت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر صورت میں۔ بلکہ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے رہتے، اسی حالت میں قرآن مجید آپ کے پر نازل ہوتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیٹ کر نماز قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے بلا وجہ ان ایسی چیزوں کو لا کر ہمارے درمیان پیش کر دیا کہ حیران ہو جاتے۔ قرآن مجید کا پیچھا نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ بے عزتی ہوتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے ہم نے بنا لیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ نہیں ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی روایتیں ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اس کا کیا بولیں گے آپ؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہیں دکھانا۔ مسلم کی روایت میں ایک صحابی آتے اللہ کے رسول سے کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں، فواللہ مدبرن، آپ کو پیٹھ دکھا کر جانے لگے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کو پیٹھ نہیں دکھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھا کر جا رہے ہیں، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ ہم نے بلا وجہ ادب اور احترام کی ان چیزوں کو بنا لیا جو دین کا حصہ نہیں، اور ان چیزوں کو اپنا لیا جو شرک اور بدعت ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں کو اپنا لیا، اور جو سنت ہے جو ثابت اللہ کے رسول سے، اسے غلط ثابت کر دیا، نعوذ باللہ۔ بڑے بڑے گناہ شرک اور بدعت کرتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں، اور جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کو کرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں ادب اور احترام کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلوؤں پر، اور اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ان تمام چیزوں کو باطل بے مقصد نہیں پیدا کیا، مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی حکمت یہ ہے بندوں کو آزمایا جائے، اور کامیاب وہی ہے جو آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچائے۔ اس لیے آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اللہ جسے تو نے جہنم میں داخل کر دیا، آگ میں، یقیناً وہ رسوا ہے، حقیقی رسوائی جہنم میں ڈالنا ہے، اس عذاب کے اندر جانا ہے
دنیا کی ساری بے عزتیاں بے معنی ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حقیقی بے عزتی اور ذلت یہ ہے کہ کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ اپنے آپ کو دنیا کے ملے ہوئے موقعوں کے اندر اللہ کی عبادت، اس کی توحید کے پر قائم رہ کے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پایا۔ یہ اصل میں ذلت اور رسوائی ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے بیان کیا گیا، اے اللہ ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا، ہم ایمان لے کر آ گئے، بس اس ایمان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر۔ اور ربنا وآتنا ما بعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا۔ اللہ کے رسول کی زبانی بشارت دی گئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اختیار کرے گا، اللہ کی توحید اختیار کرے گا، شرک سے بچے گا، اللہ اسے یقیناً جنت دے گا۔ جنت کے انعامات اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو پھر عذاب اس کا مرکز ہوگا، اس کا مقام ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن جو رسوائی ہے یہ بہت تفصیل طلب چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو وہ مشرکین ہے، بدعتی حضرات جو شرک کر رہے تھے، ان لوگوں کے لیے کوئی ترازو نہیں، نامہ اعمال تولا ہی نہیں جائے گا۔ شرک ہے تو عمل قبول کہاں ہوگا؟ اس میں کچھ منحرفین ہیں جو عبادت تو کر رہے ہیں غلط راستے کے پر، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جینے کی کوششیں دنیا میں گمراہی کا شکار ہو گئی، غلط راستے کے پر بھاگتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ صحیح ہے کہ غلط ہے، بس بھاگتے جا رہے ہیں، عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس بارے میں توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ عبادت کا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ وہ عمل جو نبی کی سنت کے مطابق ہو، تھوڑا سا بھی ہوگا قبول ہوگا، اگر ڈھیر سارا عمل کرے لیکن وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یہ رسوائیاں ہیں۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ آخرت میں ہم کو بہت کچھ ملنے والا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نماز روزے کی، حج زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر جائیں گے، وہ بھی رسوا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غیبتیں کی ہوگی، چغلیاں کی ہوگی، بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا۔ یہ سارے مظلومین آخرت میں اس سے اپنا بدلہ لیں گے۔ یہاں ایک بات ضمناً کہوں، بڑی پیاری بات ہے کہ جو لوگ ہماری برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، حقیقت میں آپ لوگوں کو ان کا احسان ماننا چاہیے۔ کیوں؟ آخرت میں جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، اگر آپ کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، اپنے باپ سے مانگیں گے، بیوی سے مانگیں گے، بچوں سے مانگیں گے، نہیں دے گا، لیکن کون دے گا؟ جو آپ کی برائی کیا ہوگا، جس نے آپ کی غیبت کی ہوگی، جس نے آپ کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، آپ اس سے ان گناہوں کے بقدر جو برائی، گناہ، غیبت کی شکل میں ہے، اپنی نیکیاں وصولیں گے۔ اور اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی تو آپ کے گناہ کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے گا، اسے اس کے سر کے پر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ محسنین ہیں جو دنیا میں ہماری غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ہمارے خلاف کام کرتے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آخرت میں یہ سارے کے سارے جو ہمارا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، اس میں ان بھائیوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے جو اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے، ماں کا حق نہیں دیتے، دوسروں کی زمین کے پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں۔ آخرت میں سارے لوگ ہم کو نیکیاں دیں گے، جب کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا، یہ لوگ ہم کو نیکیاں دینے والے ہیں۔ تو یہ آخرت کی رسوائی ہوگی۔ وہی یہاں اللہ سے مطالبہ ہے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا، وہاں ہم کو رسوا نہ کرنا، حقیقی رسوائی وہاں کی ہوگی۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ سورہ آل عمران کی آخر کی آیتیں تھیں۔ اب کچھ آیتیں مزید باقی رہ گئی ہیں، 6 آیتیں جو اسی سے جڑی ہوئی ہیں، جو ان دعاؤں کے صلے کے طور پر ہے، ان کا تذکرہ جو اس کے سورہ کے بالکل اخیر کا حصہ ہے، آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مدح سرائی، تعریف پسند، جو کہ دنیا میں ہمارے لیے ایک بڑا تباہی کا ذریعہ ہوتی ہے، اس سے محفوظ رکھے۔ ہم نے جو کام کیا ہے اس پر بھی، اور جو کام ہم نے نہیں کیا ہے، پروردگار ان کی تعریفوں سے بھی ہمیں بچائے رکھ۔ ہمیں تیرا حقیقی بندہ بنا جو تیری عبادت کرنے والا ہو، اہل ایمان میں سے ہو، جس کا عقیدہ، جس کا طریقہ بالکل پاک و صاف ہو، اور قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔